قرآن کریم کھینچ کھینچ کے لاتا تھا، ان کا دین روکتا تھا، ان کے خاندان کا نخوت و غرور روکتا تھا، اس وقت کا معاشرہ اور اس وقت کی سوسائٹی ان کو روکتی تھی، لیکن روکنے کے باوجود وہ قرآن کریم سننے پر مجبور تھے۔ قرآن کریم سے تعلق رکھنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے دوستو۔ کفار و مشرکین نے جو تعلق کا اظہار کیا ہے، آج ہم مسلمانوں کا تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برسوں بیت جاتے ہیں سوائے حفاظ اور علماء کے جن کو اللہ توفیق دیتے ہوں گے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کو دیکھنے کی، زیارت کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ہمارے گھر میں رکھا ہوا ایک ایسی کتاب جس کتاب کو چھونے کے لیے کوئی روادار نہیں ہے۔ نہ گارجین اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھو، کم سے کم کھول کر، کم سے کم اس کو بوسہ دو لو، چومو تو اس کو۔ قرآن کریم کو چومنا، قرآن کریم کو بوسہ لینا ناجائز نہیں ہے، برکت کی چیز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، ان کے پاس ایک قرآن کریم تھا، قرآن کریم وہ دیکھ کر پڑھتے تھے، زبانی نہیں پڑھتے تھے، قرآن کریم دیکھ کر پڑھتے تھے۔ زبانی پڑھنا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، چونکہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ صاحب قرآن تھے، زبانی صرف آپ پڑھتے تھے، باقی تمام صحابہ دیکھ کر پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قرآن کریم تھا، اس کو وہ پہلے لیتے تھے، جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، بوسہ لیتے تھے، اس کے بعد کھولتے تھے، اسے اپنے آنکھ سے لگاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پھر کھولتے تھے۔ کم سے کم اتنی محبت کا اظہار تو ہمیں کرنا چاہیے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم سے جتنا تعلق اس قوم کو ہوگا یا جس فرد کو ہوگا، قرآن کریم کہتا کہ وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، قرآن کریم بشارت سناتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ کہ نیک کام کرتے ہیں کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اتنا بڑا اجر ملے گا جس کو قرآن کبیر کہتا ہے وہ صغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی حضرت اسید، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا رکھا تھا، روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ گھوڑا پالے ہوئے تھے، استبل میں کئی گھوڑے تھے، اور اسی گھوڑے کے پاس ان کا بچہ، چھوٹا بچہ یحییٰ، اس کو سلا رکھا تھا لیٹا ہوا، بچے کو لیٹا دیا، خود قرآن کریم پڑھنے لگ گئے رات میں۔ جب قرآن کریم پڑھنے لگے تو پڑھنے کے بعد محسوس کیا انہوں نے کہ گھوڑا اچھل رہا ہے۔ یہ خاموشی کے ساتھ دیکھنے لگے قرآن کو کہ جانور کو کیا ہو گیا، کہیں کوئی سانپ کیڑا تو نہیں ہے، مگر جیسے ہی یہ خاموش ہوئے گھوڑے نے